یہ نفل امام شافعی کو حضرت خضر علیہ السلام نے دیے. یہ وہ نفل ہیں کہ جو دنیا کی کوئی ناممکن چیز ہے اور دنیا کا کوئی بندہ کہتا ہے کہ اب یہ چیز نہیں ہو سکتی، اللہ کے خزانوں سے منوانے کے لیے یا اللہ کے خزانوں سے لینے کے لیے عجب چیز ہے. کچھ دن پہلے ہمارے ایک مخلص نے اس کی یاد دہانی کرائی. مجھے یاد آنے لگا کہ میں نے تو کسی دور میں یہ نفل پڑھتا تھا. جو ان پڑھ بندہ ہوتا ہے نا، اسے ایک ہی وظیفہ آتا ہے، تو ساری زندگی اسی ایک کو پڑھتا ہے. کتابیں پڑھا ہوا، پھر اس کے پاس اعمال کی مشقیں ہوں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں بھول جاتی ہیں. یہ بھی زندگی میں کبھی میری شامل تھی. مجھے احساس ہونے لگا، اس نے بتایا، میں نے کہا اس میں ربنا آتینا بھی ہے؟ ہاں ہے. اوہو، یہ تو میں پڑھتا رہا ہوں اور اس کے تو میں نے جلوے آنکھوں سے دیکھے، اس کے کمالات، اس کی تاثیر، اس کی برکات. ایک واقعہ سنا. ایک گھر میں گیا میں، مجھ سے کہنے لگے آپ ہمارے گھر آئیں، دعا فرما دیں. ہماری نسبت حضرت ابو ایوب انصاری جو میزبان نبوت تھے، ہماری نسبت ان کے ساتھ ہے. کبھی ہمارے گھر آئے، بار بار کہتے تھے. ایک دم میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے گھر آؤں گا، اور مجھے پتا تھا کہ ان کے گھر میں بہت غربت ہے، تنگ دستی ہے بہت زیادہ. 2 چارپائیاں پڑی تھی گھر میں. ایک پہ تو گھر والے بیٹھے تھے اور ایک چارپائی پہ چادر بچھی ہوئی تھی. تو انہوں نے مجھے بیٹھنے کو کہا نا، میں بیٹھا نا تو میں چارپائی کے اندر چلا گیا. معلوم یہ ہوا اس کا بان ٹوٹا ہوا تھا، اس میں جگہ جگہ گڑھے تھے. چارپائی کے پار تو نہ نکلا، لیکن چارپائی میں دھنس گیا. اور وہ چارپائی کے دھنسنے نے مجھے پیغام دیا کہ اس گھر کا سارا سرمایہ یہی کچھ. مجھ سے کہنے لگے آپ دعا کر دیں. میں نے کہا میں دعا کروں گا. دعا کر دیں، میں دعا کروں. اور میں نے ان سے عرض کیا میں ایک نفل دیتا ہوں، میں نے کہا میں نفل دوں گا، آپ سارے گھر والے پڑھیں. اور پھر اس نفل کے لیے میں نے انہیں 10 منٹ دیے. اس کے فائدے، اس کے نفع، اس کے کمالات، اس کی تاثیر اور اس کی برکات میں نے انہیں بتایا. ان کے بڑے وہ تھے، وہ کہتے تھے جیسلمیر سے، راجستھان سے ہمارے بڑے کورا لٹھا لاتے تھے. کورا لٹھا لا کے یہاں دھوتے تھے. دھونے کے بعد وہ بالکل سفید لٹھا بن جاتا تھا، لاجواب. اور پھر ہماری بڑی دکان ہوتی تھی فلاں جگہ، اس دکان کو اجڑا میں نے دیکھا ہے اپنے بچپن میں. اور وہ 4 آنے 6 آنے میٹر نہیں گز بکتا تھا. 4 آنے 6 آنے گز، جبکہ اس دور میں عام کپڑا جو تھا آنا 1.25 آنے 1.5 آنے گز بکتا تھا، اور یہ 4 آنے 6 آنے گز بکتا تھا. اور ہمارے پاس گودام بھرے ہوئے ہوتے تھے، کوٹھے بھرے، لفظ انہوں نے استعمال کیا، کوٹھے، کمرے بھرے ہوتے تھے. اونٹوں کے اونٹ لدے آتے تھے، اونٹوں کی لائنیں آتی تھی، کورا لٹھا آتا تھا. اور پھر کہا ہمارے ہاں کیا ہوتا تھا، چارپائی کے نیچے سارے نوٹ بچھا دیتے تھے. نوٹ بچھا کے 100 والا نوٹ ہوتا تھا بڑا، نوٹ بچھا کے اوپر گدا بچھا دیتے تھے، پھر نوٹ بچھاتے تھے، پھر گدا بچھاتے تھے، پھر نوٹ، اور اوپر چارپائی پہ جو ہے وہ چادر بچھا دیتے تھے. عام بندہ سمجھتا تھا چارپائی ہے، اس پہ بیڈ شیٹ گدے بچھے ہوئے ہیں، جبکہ اس کے نیچے سارے نوٹ ہوتے تھے. نوٹ کہاں رکھیں، بینکوں کا عمومی مزاج نہیں تھا. پھر ایسا ہوتا تھا ہمارے گھر میں گھڑے پڑے ہوتے تھے، گھڑوں کے اوپر مٹی کے ڈھکنے ہوتے تھے، اور ایسے محسوس گھڑونچی ہوتی تھی گھڑوں کی لکڑی کی بنی ہوئی، جس سے گھڑے ایسے محسوس ہوتا تھا یہ پانی کے گھڑے ہیں. وہ گھڑے سارے نوٹ سے بھرے ہوئے ہوتے تھے یا چاندی والے سکوں سے بھرے ہوئے ہوتے تھے، چاندی والی اشرفیوں سے بھرے ہوئے ہوتے تھے. تلک الایام نداولها بین الناس، سورج کے سائے ڈھلتے بڑھتے. یہ بس پھر غربت اور فقر کی انتہا میں نے دیکھی. اور وہ جو کہہ رہے تھے کہ دولت ہے، یہ میں نے اپنے بڑوں سے سنا اور اس کے آثار بھی دیکھے، وہ سچ کہہ رہے تھے. پھر وہ بیت ہو گئے. پھر ان کا تقاضا تھا کبھی آپ آ کے ہمارے گھر دعا کر دیں. کئی عرصہ رہا، زندگی کی مصروفیت نے فرصت نہ دی. جب میں گیا نا تو اس گھر میں کچھ نہیں تھا. ایک چارپائی تھی جس پہ وہ بیٹھے تھے، اس پہ کوئی چادر نہیں بچھی ہوئی تھی، اور ایک چارپائی جس میں میں بیٹھا، اور بیٹھتے ہی میں دھنس گیا. میں نے محسوس نہ ہونے دیا، میں پھر پانچی پہ بیٹھ گیا سیدھا ہو کے، اس کے علاوہ بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ کو اگر میں نفل دیتا ہوں، دعا دیتا ہوں، آپ وہ پڑھیں. پھر اس نفل کے فضائل، اس کی برکات، اس کے کمالات میں نے انہیں بتائے. آپ یہ پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ غیب سے برکتوں کے دروازے. 3 بیٹیاں تھیں، ایک کی عمر 42 سال، ایک کی 39 سال، ایک کی تقریباً 35 سال. بیٹوں کی کوئی شادیاں نہیں، گھر ایسے اجڑا ہوا. اور وہ کیا لگاتی تھیں، یہ اسے کناری کہتے تھے. دوپٹوں کے اوپر پہلے ایک سنہری رنگ کی لیس
लगती थी दुल्हनों के लिए, दुल्हन के जोड़े सजाए जाते थे, वो खवातीन वो लगाती थी। लगाते लगाते उनकी नजरें खत्म हो गई। सुई का काम था, बारीक सुई का काम था, उनकी नजरें खत्म हो गई, उनके बाल सफेद हो गए, उनके हाथ छिद गए। बस वही था घर का दाल दलिया और कुछ नहीं था। ये जो नफिल मैंने दिए, नफिल दिए, और मैंने इनसे कहा देखो जल्दी ना करना, ये 100 नफिल पढ़ने हैं, इतने दिनों में पूरा कर लें। 100 पढ़ने, रोज 2 पढ़ें, 4 पढ़ें, 1 पढ़ें, पर पढ़ें ऐसे कि जैसे पहले और आखिरी दफा पढ़ रहे हैं। बस ये मेरा लफ्ज ज़हन नशीन रहे, इस लफ्ज को दोहराएं, पहला आखिरी दफा। बच्चों यकीन, ध्यान, गिड़गिड़ा के, साइल मोहताज बन के, भिकारी बन के, मंगता बन के, मंगता पढ़े ऐसे जैसे कोई पहले और आखिरी दफा पढ़। उन्हें यह नफिल मैंने लिख के दे दी है कि आप पढ़ें। असल में जब बंदे में सच्ची तलब हो, सच्ची तड़प हो, सच्चा जज्बा हो, तो फिर वो बात को फौरन लेता है, यकीन से लेता है, एतकाद से लेता है, एतमाद से लेता है। फिर दिल में अगर कोई शक, वसवसे, बदगुमानियां आए भी, उनको ना रास्ता देता है, ना जगह देता है, सब बदगुमानियां वसवसे दिल से निकाल देता है। तो दिल में यकीन से लेता है। उन्होंने ऐसे किया। मैंने कई लोगों को बताया, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं, कई लोगों को बताया। कुछ ने इसको यकीन से लिया, और जिसने भी यकीन से लिया, मैंने उसकी जिंदगी में इसके नताइज देखे। अब सुने कुदरत ने क्या निजाम बनाया ना। चोले, ये कमीजें कढ़ाइयां करते थे, और कढ़ाई करके कमीज, मलमल के कमीजें होती ना, मलमल के चोले कमीजें, ये कढ़ाइयां करके ये बाहर मुल्क जाते थे। तो वो जाता था, उनका बेटा कराची में जाके बेचता था, और कराची के उमरा और बाहरले मुल्क वो जाते थे। हाथ का काम, जैसे हैंडीक्राफ्ट कहते हैं, क्या कराची में चंद महीने उन्होंने ये अमल किया, कुछ अरसा किया। अब कुदरत देखे कैसे रास्ते खोलती है। वही बंदा जो उनसे सिले हुए कढ़े हुए कपड़े लेता था, वो एक दफा कहने लगा कि अगर आपको मैं कुछ मशीनें लेकर दे दूं और आप ये काम मशीनों से कर दें, खूबसूरत भी होगा और काम भी तेज होगा। उसने कहा हमारे पास तो पैसे नहीं। तो कोई हर्ज नहीं, हम पैसे आपस में काटते रहेंगे। तय हो गया। उसने मशीनें पैक करा के ट्रेन के जरिए भिजवा दी। घर में 2 कमरे थे, एक कमरे में मशीनें लगा ली। अब मेरे पास आया कि मशीनें लगाई हैं, बिजली का मीटर लेना है, घर से बिजली कट चुकी थी, बिजली का मीटर लेना है, फलां बंदा आपका ताल्लुक वाला है। मैंने कहा मैं उसे कह दूंगा। उसे कह दिया, बिजली का मीटर लग गया। बस वो बिजली का मीटर तार नहीं आई थी, वो रेस की तार आई थी, वो तवंगरी की तार आई थी, वो दौलत की तार आई थी, वो उरूज और कमाल की तार आई थी। वो तार नहीं आई थी, बस वो मीटर कोई और चीज का लगा था, बज़ाहिर बिजली का मीटर लगा था। क्यों? इस नफिल को 100 नफिल मान लिए, और इस नफिल को पढ़ के जो अल्लाह का दरवाजा खटखटाया जाता है, वो खुलता ही खुलता है, और 100% खुलता है। बस कोई यकीन, दर्द, गम वाला खुलवाने वाला हो, कोई यकीन, दर्द और गम वाला हो। बस फिर कुदरत का क्या निजाम चला। बेटियों की शादियां यूं हुई तो उन्होंने कहा कोई हमें जहेज की जरूरत नहीं है, हमें तो आप जैसे शरीफ लोग चाहिए थे। बेटों की शादियां हो गई। कुछ अर्से के बाद मुझसे कहने लगा हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? कह रहे हम घर बेच रहे हैं और हम कराची जा रहे हैं, सारे आपसे दुआ कराने आए हैं। सारे आ गए मेरे पास। क्यों? कहने लगे कराची में एक बड़ा बंगला ले लिया है और हमने वहां ले लिया। मैं खामोश। वो टूटी चारपाई और मेरा बैठना और धंसना है, एक वो नक्शा था। और ये पता है कितने अरसे में हुआ? ये गालिबन मेरा अंदाजा है 1.5 साल 2 साल के अंदर अंदर एकदम नक्शा पलटा, एकदम नक्शा पलटा। और कहने लगे कि वो नफिल हम पढ़ रहे हैं, घर के 2 अफराद के बारे में कहा कि ये कोताही करते हैं, कभी छोड़ देते हैं, हम बाकायदा से पढ़ रहे हैं। जब जाने लगे ना, बस वो गए और उसके बाद मेरा राब्ता खत्म हो गया। फिर राब्ता नहीं रहा, उन्होंने भी नहीं रखा। ये फिर किस्मत की बात होती है, जिस दर से मिला है उस दर को ना छोड़े, ये भी किस्मत की बात होती है। मैंने जाते जाते उनसे ये बात कही थी कि इस नफिल को ना छोड़। आज हमारे एक मुखलिस बता रहे थे कि कैंसर था, मैंने कहा ये नफिल पढ़े, वो ठीक भी हो गया, शादी भी हो गई, आज उसके बच्चे भी हैं। जिंदगी के कितने वाकयात हैं और जिंदगी के कितने मुशाहिदात हैं। और ये नफिल मेरे नहीं, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्ती की निस्बत से मिले हुए हैं। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को 13.5 सदियां हो गई हैं। कितनी?
13.5 صدیاں ہو گئی ہیں اللہ والو، اور 13.5 صدیوں سے لوگوں نے اس نفل کو پڑھا، آزمایا، پایا، پڑھا، آزمایا، پایا۔ 100 نفل پڑھنے کی منت مان لیں۔ میں ہمیشہ اپنی زندگی میں جب بھی کوئی عمل کرتا تھا اس کی منت مانتا تھا تو میں پہلے فیصلہ کرتا تھا کہ یہ سارا کچھ میں اپنے مرشد کے لیے، اس کے سارے نظام کے لیے کرتا ہوں۔ یہ میں نے اپنی زندگی میں بہت دفعہ کیا۔ میں نے زندگی میں شاید 1984 سے لے کر 1991 تک، 1984 سے لے کر 1991 تک اگر میرا حافظہ ٹھیک کام کر رہا تو میں نے اپنے مرشد کے لیے پڑھا، اور اس کا میں نے ریزلٹ بڑا دیکھا۔ جس زور سے دیوار پہ گیند کو ماریں گے اسی دور سے واپس آئے گی، اور اپنے شیخ کے لیے جو کریں گے اور ان کی نسلوں کے لیے، اس کے نظام کے لیے، اس کا نتیجہ میں نے حیرت انگیز دیکھا، بہت حیرت انگیز دیکھا۔ اصل میں مجھے بعد میں سمجھ آئی کہ وہ صرف شیخ اور مرشد نہیں تھے، ان کے ساتھ جتنے بھی لاکھوں اولیاء اس ہجرے کے ہیں صدیوں سے، جن کے ساتھ نسبتیں چلی آ رہی ہیں، لاکھوں، اور میں اگر ایسا کہہ رہا ہوں تو ٹھیک کہہ رہا ہوں، لاکھوں اولیاء ہیں، وہ لاکھوں اولیاء تک وہ تاثیر جاتی ہے، اور وہ لاکھوں اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جھولی اٹھا کے کہتے ہیں مولا اس کو پہلے عطا فرما۔ بہت کمال نفل ہیں، بہت پرتاثیر نفل ہیں، اس کے فائدے، اس کے جلوے۔ میں نے صرف ایک واقعہ سنایا، اس کے واقعات صدیوں پہ محیط ہیں، کچھ واقعات میرے ساتھ بھی ہوئے ہیں، لیکن صدیوں کے ساتھ اس کے واقعات چلے آ رہے ہیں۔ یقین کے ساتھ آپ کو زندگی کا میں تحفہ دے رہا ہوں، اور اس کو پھیلائیں، لوگوں کو بتائیں، اور لوگوں کو کہیں یہ انوکھی چیز ہے، یہ سارا سال کرنے کی ہے، یہ ہر لمحہ ہر لہجہ کرنے کی ہے۔ اس نفل کو 100 نفل کی نیت کر لیں، اور اس کا ہدیہ یہ ہے جب 100 نفل پورے ہو جائیں میٹھی دیگ بانٹ دیں، یا مٹھی دیگ، مٹھی میٹھی چیز بانٹ دیں، جو حسب توفیق ہے، مٹھی بانٹ دیں یا دیگ بانٹ دیں، میٹھی چیز ضرور بانٹیں۔ ہم نے زندگی میں پانا ہے، اللہ سے منوانا ہے، لیکن یاد رکھیے گا اس وقت مجبور ہو کر، بے بس ہو کر، مجبور ہو کر، بے بس ہو کر نہ، بلکہ اس وقت جب سب کچھ ہو، صحت بھی ہو، دولت بھی ہو، برکت بھی ہو، عزت بھی ہو، وقار اور شان و شوکت بھی ہو، اور پھر پائیں اصل راستہ وہی ہے، اصل منزل وہی ہے، اصل زندگی وہی ہے۔ بے بس ہو کے تو سب کو رونا اور مانگنا آتا ہے، اصل تو یہ ہے کہ بے بس نہ ہو، اللہ نے سب کچھ دیا ہو، اور پھر بھی یہ فقیر بن کے، محتاج بن کے، بھکاری بن کے اس کے خزانوں پہ مانگ رہا ہو اور اس کی چوکٹ پہ پڑا ہوا ہو۔ اللہ کو اس پہ بڑا ترس آتا ہے اور بہت رحم آتا ہے۔ میں نے کن فیکون کے نفل دیے ہیں، ان نفل کو توجہ سے پڑھیں، اور 100 نفل ابکری کی نیت کر کے، میری اور میری نسلوں کی نیت کر کے، یہ سمجھ لیں یہ 100 نفل نہیں ہوں گے، یہ نفل کا چلہ ہو جائے گا، پھر زندگی میں 2 نفل پڑھیں گے اور فیصلے کرا دے گا۔ مولا جیون رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بادشاہ نے کہا اس کو گرفتار کرو، بیٹے بھاگتے بھاگتے آئے اور کہا اچھا میری گرفتاری کا حکم ہے، تو کہا میرا لوٹا اور مسلح لے آؤ۔ استاد کو لوٹا اور مسلح دیا اور پھر بادشاہ کے پاس گئے۔ بادشاہ والد تھا کہ انہوں نے مسلح لے لیا، تو بادشاہ ننگے سر ننگے پاؤں دوڑا آیا اور معافی مانگی، مسلح پہ کھڑے نہ ہونا ورنہ کوئی فیصلے اور ہو جائیں گے۔ معافی مانگی، بادشاہ نے معافی مانگی۔ تو پہلے اس نفل کا چلہ کر لیں، جیسے کسی کو کہتے ہیں نا یہ بندہ عامل ہے، اس نے چلہ کیا ہوا ہے، پھر ایک دفعہ پڑھتا ہے اور اسی وقت مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔